وبرکاتہ سب خیریت سے ہیں؟ کلاس شروع کر رہی ہوں میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مبشرہ تلاوت کر دیجیے آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ورڈ ٹو ورڈ کون کرے گا؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس آیت کی آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کر لیجیے۔ جی جی کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر سواء برابر ہے علیہم ان پر خواہ انذر ڈرائے تا انہیں انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائے، ام یا لم نہیں تنذر ڈرائے انہیں، لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ کل میں نے آپ کو ابن ابی حاتم کی ایک حدیث بتائی تھی۔ سب سے پہلے جیسے ہی ہم نے سورہ بقرہ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیٹیگری کے بارے میں بتایا جو جن کا نام متقین ہے نا، اور یہ بتایا کہ اس کی کیا کیا صفات ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ایک دوسری کیٹیگری کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ متقین سے بالکل ہی اپوزٹ ہوتے ہیں، اپوزٹ یعنی کہ بالکل الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے۔
اور کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صحابہ اکرام نے کہ کچھ آیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تسلی دیتی ہیں اور ہماری امید بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری کمر توڑ دیتی ہیں اور جو ہے ہم نا امید ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ لو ایسا ہے کہ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں، تاکہ پھر تم کیا ہو مطلب کنفیوز نہ ہو کسی بھی چیز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم سے المفلحون تک یہ لوگ جنتی ہیں، اور صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی آیت جو نیکسٹ آیت ہے، یعنی کہ یہ جو اب آج ہم آیت پڑھیں گے تو یہ جہنمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ایسے نہیں ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک، یعنی کہ کوئی بھی شک اس بات میں نہیں ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہے نا، کون ایک ورڈ میں ان کا کیا کہیں گے ہم؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، ایک ورڈ ان کے لیے کیا بتائیں گے ہم؟ یہ تو عربی کا انداز ہے نا، جی کافر، ٹھیک، بے شک کافر کیا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کافر سواء علیہم، برابر ہے ان پر، ٹھیک ہے، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا خواہ انذر، دیکھیے یہ حمزہ زبر آ جو ہے نا یہ کیا کے معنی میں آتا ہے کیا، لیکن یہاں خواہ کے معاملے میں آیا ہے، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ورک کرتا ہے جیسے ایدر اور انگلش میں ایدر اور، ٹھیک ہے، ایدر اور کا ورڈ اپنے وہ کیا ہوگا نا یوز، ایدر اور کا، ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ ٹھیک ہے، سمجھ لیں ایدر اور سمجھ لیں اور، آگئی بات سمجھ میں؟ تو چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا چاہے نہیں ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں پہلی 5 آیتوں میں کیا تھا؟ متقین کا ذکر تھا، ٹھیک۔ اب اس آیت میں یعنی کہ 6 میں اور 7 میں ان دو ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی پہچان بتائی کہ کافر کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اگلی جو آیتیں آئیں گی نا 6 اور 7 کے بعد، اس میں ایک اور کیٹیگری آئے گی، تو جب وہ ہم آیت نمبر 8 پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی کیٹیگری ہے، اور آپ پوری دنیا کھنگال لیں اور آپ کو یہی 3 کیٹیگری، یہی 3 گروپس پوری دنیا میں ملیں گے، ٹھیک ہے، یا تو کوئی متقی ہوگا یا کوئی کافر ہوگا یا پھر یہ جو 3rd کیٹیگری آگے آئے گی ان میں سے ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو چوتھا کوئی گروپ نہیں ملے گا، ٹھیک۔ اور اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انہی میں سے کہیں نہ کہیں ہم بھی سٹینڈ کرتے ہیں، ہے نا، جب یہی 3 گروپ ہیں تو یا تو پھر ہم بھائی متقی ہیں یا ہم کافر ہیں یا وہ جو 3rd کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے یا وہ ہیں، تینوں میں سے کہیں نہ کہیں ہم کھڑے ہیں تینوں جگہ میں، تو اسی لیے ان گروپس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ غم ہوتا تھا نا وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں تو خوشی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر آ گئے ہیں۔ جو غم، جو رنج ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہوتے تھے وہ ان کفار کو لے کر ہوتے تھے، ان کافروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ بھائی دل پر بات کیوں نہیں لیتے، یہ کیوں نہیں مان کر دے رہے ہیں، حق ان کے سامنے آ گیا ہے، کتاب مبین ان کے پاس ہے، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی پہچان بھی ان کو ہو گئی ہے، پھر بھی یہ مان کر نہیں دے رہے، ہوتا نا، انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی کچھ لوگ ایسے ہی ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ہے نا، حق دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ ضد نہیں چھوڑتے، تکبر میں ہی رہتے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے اور میں اسی کو مانوں گی، ہے نا، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ مجھے نہیں ماننا، ٹھیک۔ تو ایسے انسان کو پھر ہم کیسے منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے نا،
آ رہی بات سمجھ میں؟ جو انسان اس ضد پر اڑا ہو کہ جو میری بات ہے چاہے وہ غلط بھی ہے لیکن میرے لیے صحیح ہے، تو آپ ایسے انسان کو اپنی بات صحیح بات نہیں منوا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ان کافروں پر تو برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی پیالہ اگر ہمیں پانی کا بھرنا ہے، کوئی گلاس ہمیں پانی کا بھرنا ہے، وہ گلاس ہی ہم نے الٹا پکڑا ہے، نل کھول دیا ہے، گلاس الٹا پکڑا ہے، ہم پانی ڈالتے رہیں یہ سوچ کر کے پانی بھر جائے گا بھر جائے گا، کیا وہ کبھی بھرے گا؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا نا، الٹا ہے وہ، ٹھیک؟ تو اسی طرح کچھ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے دل الٹے کر لیتے ہیں، بات ان کے اندر نہیں جاتی، پھر ہدایت کیسے آئے گی ان کو؟ تو اس زمانے کے لوگ بھی الٹے پیالے ہی تھے، ایسے سمجھ لیں، ٹھیک؟ جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، ٹھیک؟ تو یہ لوگ بھی الٹے پیالے ہی تھے، معلوم تھا کہ حق ہے، معلوم تھا کہ سچ ہے۔ ابو جہل کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ابو جہل وغیرہ، ابو سفیان وغیرہ، ابو سفیان تو خیر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن ابو جہل وغیرہ جو تھے، یہ امیہ بن خلف جو تھے، یہ جو مر گئے بعد میں اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، تو ان کے بارے میں کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو یہ لوگ بھی الٹے پیالے ہی تھے، معلوم تھا کہ حق ہے لیکن کہتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں، اور رہتی دنیا تک ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بس اپنی رائے، اپنی بات، اپنی فلسفی منوانی ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہی ہو، ٹھیک؟ اچھا، یہ جو کفرو ہے نا، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک؟ تو اس سے مراد جو ہے تمام کے تمام کافر نہیں ہے، ٹھیک؟ سرکش اور ضدی کافر ہیں جن کے بعد آگے جو ہے حق پوری طرح پیش کر دیا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جن کے پاس پوری بات آ گئی، پورا حق پیش کر دیا گیا، ان کے سامنے ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی، سب کچھ ان کو بتا دیا گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کے بعد جو ہے ماننے سے انکار کر دیں، یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ کیونکہ اب میں دیکھیے اس آیت کو نا ایسے بھی انسان لے سکتا ہے کہ بھائی کافر تو مانیں گے نہیں، اللہ ہی تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں نہیں ڈرائیں، ان کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو سرے سے ہم ان کو سمجھائیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ بات یہاں پر نہیں بتائی جا رہی ہے، ان کافروں کی بات نہیں چل رہی ہے کہ جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ ان کافروں کی بات چل رہی ہے جن کے سامنے حق آ گیا اور انہیں حق کو تسلیم کر لیا، لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایمان اس پر نہیں لایا، اس حق پر جو ہے وہ جمے نہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے نبی آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلا رہے ہیں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو رنجیدہ کر رہے ہیں، اپنی نفس کو ہلاک کیے دے رہے ہیں، ہے نا؟ آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ ٹینشن لیتے ہوں گے ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑ جاتا ہو، کئی مرتبہ آپ کو کئی مقامات پر اللہ کا یہ انداز ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہے ہیں، ہے نا؟ سورہ کہف آپ پڑھتی ہوں گی ہر جمعے کو، تو وہاں پہ آپ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جی، وہاں پر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ غم کے مارے اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ ڈپریس ہوتے ہوں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو میں طرح طرح سے سمجھا رہا ہوں، ان کو میں دلیلیں دے کر بتا رہا ہوں، ان کو میں عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ان کو اللہ کے غضب سے ڈرا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل جاتے تھے ان کے غم میں، تو اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑ گیا۔ میں نے آپ کو شاید ایک بار یہ بات سورہ اعلیٰ پڑھاتے میں بتائی تھی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیے ذمہ داری اگر کوئی دیتا ہے تو دو تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داری لیتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جن کو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرنا آتی ہے اور ان کو بار بار ان کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ٹوکنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تم پر ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کریے. ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ذمہ داری نبھا دیتے ہیں سو والی. ٹھیک ہے، مطلب اپنا کام پورا کر دیتے ہیں، بس زیادہ اس کی فکر میں نہیں ہوتے، بس ان کو کام ملا انہوں نے پورا کر دیا. اور ایک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جی جان سے جو ہے اس ذمہ داری پر لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا کام دیا ہے، نہیں مجھے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے اس طریقے سے نبھایا کہ ذمہ داری دینے والے کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنا پڑ گیا کہ بھائی بس کریے اب، ہے نا. آپ یہ لوگ نہیں ماننے والے، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں. ٹھیک، تو یہ کون لوگ تھے جن کے آگے حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے کلیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھے سے واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے حق کر دیا تھا. لیکن یہ نہیں مان رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے. تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ان کے پیچھے اپنے آپ کو مت بھلائیے، یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے. ٹھیک، اچھا آپ دیکھیں کہ ایمان کی ضد ہوتی ہے کفر، یعنی کہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے. تو اللہ نے جو ان کو راستہ دکھایا تھا انہوں نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا. اچھا، یہ کفر کا ورڈ جو ہے نا کافر، ٹھیک، تو عربک میں جو ہے کافر رات کو بھی کہتے ہیں. جو رات ہوتی ہے نا اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں. کیونکہ رات کیا کرتی ہے، جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے اندر سب کچھ رات چھپا لیتی ہے نا. بادل کو بھی کافر کہتے ہیں، جو بادل کالے والے بادل ہوتے ہیں ان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ سورج کو چھپا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو کیا کرتا ہے، مٹی میں چھپا دیتا ہے. تو کیا پتا چل رہا ہے آپ کو، اصل میننگ نکالیے اس میں سے کفر کا. ڈھانپنا، چھپانا. ٹھیک ہے، صفت بارک اللہ فیک، چھپانا. ٹھیک ہے، رات کیا کرتی ہے، اپنے اندر سب کو چھپا لیتی ہے. بادل سورج کو چھپا دیتا ہے اور کسان کیا کرتا ہے، دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے. تو کفر کا مطلب ہوا چھپانا. ٹھیک ہے، ٹو ہائڈ سم تھنگ. تو ہر وہ شخص جس تک دعوت حق پہنچ جائے، ٹھیک ہے، جس تک حق بات پہنچ جائے پھر وہ نہیں مانے جبکہ اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حق آنے کے بعد اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا، حق کو چھپا لیا. آگے بات سمجھ میں، کفر چھپانے کو کہتے ہیں اور یہ اصطلاح ہمیں کافر کہیں گے اس انسان کو جس نے حق کو چھپا لیا. ٹھیک، اچھا شرعی معنی اس کا ہم نکالیں اگر کافر کا، تو علماء بیان کرتے ہیں اس کا شریعت میں معنی کیا ہوگا، اس چیز کا انکار کرنا جو قطعی اور یقینی ہو. ٹھیک ہے، جو انبیاء اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو اس کو جھٹلانا، سچا سمجھنے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے کفر. آگے بات سمجھ میں. ایک بار میں پھر بتا رہی ہوں کہ شرعی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہوگا کافر کا، اس چیز کا انکار کرنا جو قطعی اور یقینی ہو، جو انبیاء اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، سچا سمجھنے کے بعد اس کو جھٹلا دینا اور اس کی پیروی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس پر نہیں چلنا، یہ ہوتا ہے اصل معنی میں کفر کرنا. ٹھیک، پھر جیسے فرعون کی مثال، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن وہ ماننے کے باوجود اس نے جھٹلایا. جیسے ابو جہل کی مثال کہ اس کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ النمل میں کیا فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اب فرعون کی اور اس کی قوم کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کو یقین آ گیا تھا اس بات پر، ان کی نفس جو ہے ان کی جانیں یقین کرتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ظلم اور زیادتی کے بنا پر جو ہے کیا ہوا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. پھر جیسے یہود کی مثال، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ کی مثال، اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کی مثال جو اچھی طرح جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، سچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا، انہوں نے کیا کیا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے رک گئے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی آپ پڑھیں گی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہ اہل کتاب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، اپنے بچوں کی آواز دور سے رونے کی بھی آ جاتی ہے، چلنے کی بھی آواز پہچاننے لگتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اتنا قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ہے نا۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، وہ پاتے ہیں ان کو لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، ٹھیک، تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف دلیلیں موجود تھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے مان کر نہیں دیا، تو یہ بھی کافر ہوئے، ٹھیک۔ تو آپ یاد رکھیے کہ صرف صدق اور سچ مان لینا، یعنی کہ پیغمبر کو یا جو وہ لائے ہیں اس کو کافی نہیں ہے، یعنی کہ صرف یہ آپ کہیں کہ ہاں نہیں سچ بات کر رہے ہیں وہ، ہے نا، زبان سے جب تک اس کو اقرار نہ کر لیا جائے، دل سے اس کو قبول نہ کر لیا جائے، تب تک انسان ایمان کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی سچے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، اتنا کافی نہیں ہوتا ایمان والا بننے کے لیے، ٹھیک، کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی سچ مانتے ہیں، جیسے کہ یہ یہود کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو کیا کرتے تھے؟ یہود کہتے تھے کہ ہاں سارے پیغمبر سچ ہیں، ہم تو اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم بھی تو دیکھو ایمان والے ہیں، تم یہی تو کہہ رہے ہو کہ اس کتاب کو بھی مانو، پچھلی کتابوں کو بھی مانو، موسیٰ کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، سب کو مانو، ہاں تو ہم مانتے تو ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہ ان کے بیٹے کو بھی مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں، دیکھو ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سچ کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو سچ مان لینا یا جو پیغمبر لے کر آئے ہیں ان کو حق مان لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے جب تک انسان زبان سے بھی اس کا اقرار نہیں کرے، دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے، ٹھیک ہے، اور اس پر چلنا نہ شروع کر دے۔ تو اب دیکھیں کہ کفر جو ہے نا یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک، کفر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر اکبر اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر، ٹھیک ہے۔ کفر اکبر یعنی جو بڑا کفر ہوتا ہے، جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ ملت اسلام سے نکال دیتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسلام سے، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے کفر اکبر۔ یہ کبھی کبھی اعتقادی ہوتا ہے، کبھی قولی ہوتا ہے اور کبھی عملی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتقادی یعنی کہ کوئی دل سے جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے، دل سے جو ہے جنت اور دوزخ کا انکار کرے، اللہ کے احکام کو اور اس کے جو ہے وہ فرمان کو نہ سمجھے، یا قرآن کو جو ہے قصہ کہانیاں کہہ دے، قصے کہانیوں کی کتاب کہہ دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے کافر کیا کرتے تھے یہ والی حرکت، ٹھیک ہے نہ، وہ آخرت کے دن کو مانتے تھے، جنت دوزخ کا انکار کر دیا کرتے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے تھے، اور جو ہے قرآن کو قصے کہانیوں کی کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، پچھلوں کی کہانیاں، یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے، انسان کو اسلام سے باہر، اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قولی کفر کیا ہوتا ہے؟ قول سے کفر، ٹھیک ہے، یعنی قول یعنی کہ باتوں سے کفر، نعوذ باللہ، دیکھیے کہ اللہ کو یا انبیاء کو گالی دے دے، ہے نا، اللہ کے دین کو، اس کے فرشتوں کو برا بھلا کہہ دے، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے کسی شعائر کا مذاق، کسی کوئی برقع پہنا ہوا ہے اس کا مذاق بنا دے، کوئی داڑھی کسی کی ہے اس کا مذاق بنا دے، کسی کی پینٹ اونچی ہے تو اس کا مذاق بنا دے، ٹھیک ہے۔ قولی کفر یہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بنا دے، یا پھر جیسے آپ یہ یہود کے اندر خباثت تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں بہت گندی لینگویج لکھ رکھی تھی اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ کر دیں تو یہ قولی کفر ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کفر اکبر ہوتا ہے، انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فعلی کفر کیا ہوتا ہے، مطلب فعل یعنی کہ کسی ایکشن، ٹھیک ہے، ایکشن کے طور پر جو کفر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کسی بت کی پوجا کر لے، سورج چاند کی پوجا کر لے، درختوں کی پوجا کر لے، قبروں کو سجدہ کر دے، ہے نا، قرآن کو پھاڑ دے، قرآن کو ٹھوکر مار دے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سارے فعلی کفر۔ یہ سب کرنے سے بھی کیا ہے؟ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے لوگ بھی کافر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، چھوٹا کفر یعنی کہ کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ بڑا کفر،
آ رہی بات سمجھ میں؟ اور چھوٹا کفر کیا ہوا؟ جس کو کفر دونا کفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کفر دونا کفر، کفر کو چھوڑ کر کفر، کفر دونا کفر کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا کفر ہوتا ہے اور یہ ان گناہوں پر بیسڈ ہوتا ہے جن کو شریعت نے کفر کہا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جیسے نماز کا چھوڑنا کفر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے یہ کفر انسان کو اس ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اصطلاحاً وہ کافر ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رہے گا وہ مسلمان ہی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا، وہ متقی نہیں کہلایا جا سکتا، لیکن وہ رہے گا مسلمان ہی، اس کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے۔ آگی بات سمجھ میں؟ اس کو آپ کافر سیدھے سے نہیں کہہ سکتے، ہاں لیکن اس نے عمل کفر والا کر دیا۔ آگی بات سمجھ میں؟ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کو کفر کہا گیا ہے نا، جھوٹ کو کفر کہا گیا، جھوٹ بولنے کو بھی کفر کہا گیا، ٹھیک، تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو شریعت جس کو کفر کہتی ہے، جیسے کہ شرابی شراب پیتے وقت کیا ہوتا ہے؟ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، دھوکہ دینے والا مومن نہیں ہوتا، ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ مسلم بھی نہیں رہتا، وہ رہتا مسلم ہی ہے، رہتا وہ مسلمان ہی ہے، لیکن یہ کفر اس کو ملت سے خارج نہیں کرتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ دونوں میں فرق انسان کو آنا چاہیے، ٹھیک، جیسے بہت سارے لوگ مسلمانوں کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں؟ کافر کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کفر والے اگر حرکتیں کر بھی رہا ہے تو وہ لٹرلی کافر نہیں ہوتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، صرف ڈانٹنے دھمکانے کے لیے کچھ برے اعمال پر اللہ نے کفر کا لفظ بولا ہے، جیسے کہ غیر اللہ کی قسم کھا لے، ہے نا، تو کفر کر لیا، مسلمانوں کو قتل کر دے، کفر کر لیا، حسب نسب پر تانا دے تو کفر کر لیا، نوحہ کرنے والے یعنی کہ حسب نسب کا تانا کیا، جیسے آج کل قوم پرستی ہوتی نہیں، ہم پٹھان، تم کسائی، تم اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اور ہم شیخ ہے نا، اس طریقے کے حسب نسب پر انسان تانے دے، ٹھیک ہے، تو یہ کفر ہو گیا۔ نوحہ کرنا یعنی کہ میت پر زور زور سے رونا، چیخ پیٹ کر، ٹھیک ہے، یہ کفر ہو گیا۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا، ٹھیک، یہ بھی کفر ہو گیا۔ اپنی ولدیت بدل دینا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنا سر نیم چینج کر لیتے ہیں نا، ہوتے کچھ ہیں اور لکھ لیتے ہیں اپنے آگے کے خان، ہے نا، شیخ، اس طریقے کے اپنی جو ہے وہ سر نیم چینج کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، ٹھیک ہے، نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا انکار پر اللہ تعالیٰ نے وہاں ناشکرہ کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کفر کا ورڈ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو نعمتوں کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ احسان فراموشی کرنا، اللہ کے احسان کو یا کسی کے بھی احسان کو نہیں ماننا، یہ بھی اللہ کی نظر میں کفر ہے، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے کفر تھے جن کے اگزامپل میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن پر جو ہے شریعت نے جن کو کفر کہا ہے، جن کو اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے کفر کہا ہے، لیکن یہ اعمال ایسے نہیں ہیں، یہ گناہ ایسے نہیں ہیں جو انسان کو اسلام سے باہر کرے، ٹھیک ہے، رہتا وہ مسلمان ہی ہے۔ تو یہ دو طریقے کے کفر ہو گئے۔ اچھا، اس آیت میں کس کی بات چل رہی ہے؟ کفر اصغر کی بات چل رہی ہے یا کفر اکبر کی بات چل رہی ہے؟ ارے نہیں، کفر اکبر چل رہا ہے، جو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات چل رہی ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے، وہ جو مسلمان والی کیٹیگری ہے نا، جو بات نہیں مانتے اور ہوتے مسلمان ہیں، ان کی اگلی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، یہ کفر اکبر کی بات چل رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو مسلمان سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ چھوٹے موٹے گناہ والا کفر نہیں، بلکہ کفر اکبر کی بات، یعنی کہ اعتقاد سے بھی کافر، عمل سے بھی کافر اور اپنی بات سے بھی کافر، ٹھیک ہے، اعتقاد یعنی کہ دل میں بھی نہیں مان رہے ہیں،
قول یعنی کہ منہ سے بھی کفر ہی ہے ان کے، اور فعل یعنی کہ ان کے ایکشنز بھی کافروں والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کفر اکبر کی بات چل رہی ہے۔ اچھا انذر، انذر، نظرا ینظر، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوری را، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ نون زا اور را ہوتا ہے، اور انذار ایسی بات بتانے کو کہتے ہیں جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، عام ڈرانے کو نہیں کہتے۔ عام ڈرانے کو، جیسے عام ڈرانا کیا ہوا، جیسے کوئی آ رہا ہے ہم نے ایک دم سے دھپ کر دیا ہے نا تو وہ ڈر گیا، اس ڈرانے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایسی بات بتانا جس سے انسان کے دل میں ہمیشہ کا خوف پیدا ہو جائے، ٹھیک، اور خبردار کرنے کو، وارننگ دینے کو بھی انذار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دھمکی دینا، وارننگ دینا، خبردار کر دینا ہے نا، چوکنا کر دینا، اس کو بھی انذار کہتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا آپ دیکھیں کہ انذار میں نا شفقت کا بھی مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک، ایسا ڈرانا نہیں کہ بس آپ نے کسی کو جا کر کہہ دیا کہ جہنم میں جلو گے، ہے نا، تیل میں تل دیے جاؤ گے اور تم بھون دیا جائے گا رکھ کر، ٹھیک، یہ کرو گے تو تمہارا یہ صلہ ہے نا، جہنم کی ایسا کھانا ہے، ایسا پینا ہے، آتے کاٹ کے، نہیں، اس انذار میں، اس ڈراوے میں جو ہے شفقت کا بھی مفہوم ہو، ٹھیک ہے، ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہو، ہے نا، یعنی کہ کسی کی ہمدردی کی وجہ سے کسی کو خبردار کرنا کہ دیکھو بیٹے آگے نہیں جانا، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں نا، دیکھو سیڑھی پر مت جانا ہے نا، گر گئے تو پھر تمہیں چوٹ لگے گی، ٹھیک، تو رحمت اور شفقت کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے کسی کو خبردار کرنا، ٹھیک، جیسے کوئی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگ تھے، اور اپنے لوگ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو انسان کا دل دکھتا ہے نا، اور انسان ڈراتا ہے، لیکن پھر وہ دھمکیوں والی تھوڑی ہوتی ہے کہ بس تمہیں جیل ہی ہو جائے گی، ہے نا، بس یہ کرو گے تو نہیں، بلکہ انسان پیار سے ڈراتا ہے نا، کہ دیکھو یہ کرو گے تو تمہارا یہ، تم اللہ کی ناراضگی کا سبب بنو گے، ہے نا، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم کیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنو، ہے نا، اللہ کے غصے کا سبب بنو، اللہ کی جہنم میں چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے، ٹھیک، تو یہ انذار جو ہے ہمدردی اور شفقت سے بھرپور، محبت اور رحمت سے بھرپور انذار ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب دیے گئے قرآن مجید میں بشیر اور نذیر، ٹھیک، سیرت والی کلاس میں جب وہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا تو وہاں پر انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا، شاہد، گواہ، ٹھیک، مبشر، خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جنتوں کی خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے اور جہنم سے ڈرایا بھی کرتے تھے، جہنم سے خبردار بھی کیا کرتے تھے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، بہت روڈ بیہیویئر، ٹھیک، بہت گندا بیہیویئر، جیسے کسی کو بس کہ ابھی ابھی چلے جاؤ گے جہنم میں، ہے نا، یہ والا بیہیویئر نہیں، ہے نا، بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت ہمدردی کے ساتھ، ٹھیک، تو انذار میں ڈراوے کے ساتھ شفقت کا مفہوم بھی شامل ہے، ٹھیک۔ اچھا جو اب یہ جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو کافر ہیں، ٹھیک، تو یہ لوگ جو ہے متقین کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، ٹھیک، اپنی جو ہیلتھ ہے، اپنی جو سکلز ہیں، جو اپنی ان کی ویلتھ ہے، ہر چیز جو ہے یہ اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں، آگے بات سمجھ میں، کبھی بھی یہ اسلام کے کچھ کافر ایسے ہوتے ہوں گے نا، دیکھے ہوں گے نا، جن کے لیے اسلام کے لیے نرم دل ہوتا ہے ان کا، ہے نا، بہت سارے کافر ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جن کافروں کی بات چل رہی ہے یہ کٹر والے کافر ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ہر چیز اسلام کی مخالفت میں استعمال ہوتی ہے، اور صاف صاف کلیئر پروفز، واضح دلائل آنے کے باوجود یہ کفر پر ہی قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر، ایک انسان بار 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 ہٹ دھرمی دکھائے اور بار بار ایک چیز کا انکار کرتا رہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے اب بچوں کا اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، گھر میں بچے ہیں اور بچوں کو آپ کسی بات کو سمجھا رہے ہیں اور بار 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 سمجھاتے رہتے ہیں بار بار، لیکن پھر بھی وہ بچہ وہی چیز کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے کبھی ماں باپ اس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک،
ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب بس ہو گیا، اب ہم سے نہیں سمجھایا جا رہا تمہیں، ہے نا، تو تم جو ہے وہ بھائی تمہارا معاملہ اب تمہارے ساتھ، تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، جو دل چاہے کرو، ہے نا. کیا ہوتا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک، تو جب انسان بار 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 ایک چیز کا انکار کرے اور حق کا انکار کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے یہ جو ہدایت کی توفیق ہوتی ہے، ہدایت کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے نا. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا پھر کوئی بھی کافر ایمان نہیں لائے گا؟ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی اس زمانے میں، تو کیا پھر کسی کافر نے ایمان نہیں لایا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک خاص گروپ کی بات چل رہی تھی، ہے نا. ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن صفوان، اور آپ دیکھیں جنگ بدر میں خاص طور پر جو 70 لوگ مارے گئے تھے، ہے نا، تو ان کافروں کی بات چل رہی تھی. لیکن سارے ہی کافروں کا یہ حال نہیں تھا. ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو مان بھی گئے تھے، نصیحت ان پر اثر کر گئی تھی، ان کے دل جو ہے جاگ گئے تھے، ایمان کی طرف جو ہے مائل ہو گئے تھے. دیر سویر سے ہی ہوئے لیکن ہوئے. ٹھیک ہے، بہت سارے کافروں نے تو کیا ہوا، جیسے ہی فتح مکہ ہوتی ہے، اور فتح مکہ کے بعد فوراً ہی وہ سارے لوگ، ان میں ابو سفیان بھی تھے، ہے نا، اور فتح مکہ سے 1-2 سال پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. اور پھر انہوں نے کیسے بڑے بڑے کام کیے، ہے نا. اکرمہ، ابو جہل کا جو کے بیٹے جو تھے اکرمہ، وہ بھاگ گئے تھے، ان کے اوپر وہ جو ہوتا ہے نا وانٹیڈ، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، انکاؤنٹر کی جو سزا ہوتی ہے نا، کہ بس جیسی دیکھے تو گولی مار دیا جائے، ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انکاؤنٹر لگا دیا تھا کہ وہ جیسی دکھے ان کا فوراً قتل کر دے، ہے نا. تو جب وہ بھاگے وہاں سے، اور بھاگے، ان کے ایمان لانے کا نا واقعہ بہت زیادہ ایمان افروز ہے. تو اور ہنسی بھی آتی ہے، جب وہ وہاں سے بھاگے نا، تو ان لوگوں کی عادت تھی کافروں کی، ہے نا، پاکٹ سائز والا بت نا اپنے جیب میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے پاکٹ میں رکھتے تھے. یہ جو مورتی ہوتی ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھتے تھے، یہ تو سب کے پاس ہوتی تھی. تو یہ بھاگ کر وہاں سے مکہ سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں بتا رہی ہوں مبشرہ. تو سوار ہو گئے. اب نا یہ ایسا ہوتا تھا جیسے ہی کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی تھی نا، ادھر 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 ہوتی تھی کشتی، تو یہ اس بت کو نکالتے تھے اور اس بت سے جو ہے دعائیں مانگنے لگتے تھے، ہے حبل ہمیں بچا لے، ہے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بھی ان کے مورتیوں کے نام ہوتے تھے ان کا نام لے کے کہ تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں بچا لے. تو اس کشتی میں نا کچھ وہ لوگ بھی سوار تھے جو مسلمان تھے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اب تو تمہیں محمد کے اللہ کے سوا اس کشتی سے میں ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے. تو ان ساروں نے کیا کیا، ان بتوں کو سب کو پھینک دیا اس میں، پانی میں پھینک دیا، اور پھر وہ اللہ اللہ کرنے لگے. ان کی نا عادت تھی، کافروں کی عادت تھی، یہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جیسے ہی کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو یہ اللہ اللہ کرنے لگتے تھے، اور جیسے ہی ان کو کشتی سے نکال کے اللہ تعالیٰ ساحل پر لگا دیتا تھا تو پھر یہ پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ پڑھیں گی نا قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اللہ پر یقین کرتے تھے، لیکن بالکل جب انٹینس کنڈیشن آ جاتی تھی تب جا کر یہ اللہ کا نام لیتے تھے، ٹھیک ہے. جب جہاں پر ان کو دکھ جاتا تھا کہ اب یہ بت وت کچھ بچانے نہیں آنے والے، تو اللہ ہی بچائے گا، تو تب یہ اللہ کا نام لیتے تھے. ان کو تھا، ان کے اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کو. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اکرمہ بھی اسی کشتی میں تھے. جب انہوں نے دیکھا، ان کو لوگوں نے کہا کہ اب تو بھائی محمد کے اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ بت جو ہے وہ پانی میں پھینک دیا، اور پھر وہ کشتی واپس لے کر ساحل پر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب وہی بچا سکتا ہے تو میں اسی کے پاس جا رہا ہوں، اور اسی سے کہوں گا کہ تو اپنے رب سے میرے لیے دعا کر دے. تو پھر یہ ساحل تک آ گئے بچا کر، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور یہ جو ہے ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کے ایمان لانے کا واقعہ تھا. تو یہ بھی ایمان لے کر آئے. ابو سفیان، آپ دیکھیں مکہ فتح ہوا تو یہ بھی بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے. ابو سفیان جو تھے یہ بھی بھاگ گئے تھے. ان کا رشتہ دار تھا عمیر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ صفوان کو آپ امان دے دیجئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو سفیان ہے، ٹھیک نہیں، صفوان، ٹھیک، صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ کی بات کر رہی ہوں، جو امیہ بن صفوان کا بیٹا تھا. تو یہ جو ہے وہ عمیر تھے کہ ان کے پاس چلا گیا کہ مجھے امن دلوا دو، اور جو ہے وہ ریفیوج دلوا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے دی،
ٹھیک ہے، اور نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ بھی بھیجا، ٹھیک ہے، اپنا امامہ بھی بھیجا، اور یہ پیغام دیا کہ 2 مہینے کی امن دی گئی ہے، ٹھیک ہے، بس 2 مہینے کا ٹائم ہے، وہ مکہ میں رہے، اگر مسلمان ہیں تو پھر رہتے رہے مکہ میں اگر مسلمان ہوتے ہیں، اور ورنہ تو 2 مہینے کے بعد وہ مکہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے صفوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا، اور وہ جو ہے اسلام قبول اس نے کر لیا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صفوان ہے اس سے کچھ زریں مانگی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو زریں اس سے مانگی، تو اس نے کہا کہ کیا آپ زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کو امن دی ہوئی ہے اور انسان کو اس سے کچھ چیز مانگے، مان لیجیے ہمارے گھر میں کوئی آ کر چھپ گیا اور ہم اس سے کہیں لاؤ تو 10-20 روپے تو دو ذرا ہمیں، تو ایسا لگے گا نا انسان کو کہ ہمیں بھائی شیلٹر دے رکھی ہے تو یہ ذرا ہم سے زبردستی کر رہا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے زبردستی لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں تم سے ادھار لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرض کے طور پر لے رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نہ صرف اس کی زریں واپس کی بلکہ اس کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، 300 اونٹ اس کو دیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، کہنے لگا آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ مبغوث تھے، سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا ان کو دیکھ کر، اور اب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس طریقے سے ایمان لے آئے تھے، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر، کیونکہ یہ کافر تھے، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سارے کافروں کی بات یہاں پر نہیں چل رہی ہے، کچھ کافر ایمان لے کر آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی میں اکرمہ بن ابو جہل تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایمان لانا اتنا زیادہ فائدے مند ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، بہت سارے ان کے قول بھی آپ کو ملیں گے، اور سوچیں کہ ابو جہل کے بیٹے تھے یہ، ہے نا، اتنے بڑے کافر کے بیٹے تھے، اور پھر انہوں نے شہادت بھی پائی تھی، ٹھیک۔ تو یہاں ان کافروں کی بات نہیں چل رہی بلکہ ان کی چل رہی ہے جنہوں نے تکبر، جنہوں نے ضد، جنہوں نے حسد، جنہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہیں، مکہ کے مشرک بھی شامل ہیں، اور جس میں یہود دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بات ان کے بارے میں فرمائی، 8واں پارہ کھولیں، پہلی ہی آیت میں آپ کو ملے گا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بے شک ہم ان پر فرشتے نازل کریں، اور وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور جو ہے وہ ان سے مردے تک بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی کر دی جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ہرگز بھی یہ ایمان نہیں لانے والے سوائے ان کے جن کو اللہ ان یشاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اپنی جہالت کی بیس پر، اپنی ہٹ دھرمی کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی کہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح بھی کر دیجئے، ابھی تو نہیں دکھ رہا نا کہ فرشتے آ رہے ہیں یا ہر چیز اللہ تعالیٰ اکٹھی کرے گا، تو ابھی تو نہیں دکھ رہا، لیکن اگر ہم ہر چیز اکٹھی بھی کر دیں، فرشتے ان سے ان کے آگے بھیج بھی دیں، ہر چیز ان سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگے، یہ تو تب بھی نہیں مانیں گے۔ سوچیں ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد کی کیا وہ ہوگی، ہے نا، کیا انٹینسٹی ہوگی کہ اللہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ نہیں مان کر دینے والے، ٹھیک۔ تو پھر اچھا آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو وہاں پر معلوم ہوگا کہ جو ڈرانا ہوتا ہے نا، یہ انذار جو اللہ تعالیٰ نے یہاں انذر بتایا کہ انذار، یہ ڈرانا جو ہوتا ہے یہ کس کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کس کو فائدہ دیتا ہے؟ اللہ نے وہاں فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ٹھیک، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک، ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، تو جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہ خشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرتے رہتے ہیں، بالغیب، بنا دیکھے، ہے نا، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں، فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، بس ان کو آپ جو ہے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، ان کی بخشش کی، اور بہت عزت والے اجر کی،
ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں اور یہ انذار ان کو فائدہ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ نہیں چل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مان رہا، قرآن کی بات کی پیروی نہیں کر رہا، اور جو ہے وہ الٹ کیا کر رہا ہے، اپنی ہی انا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تکبر، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس بات پر اڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں، کافر ہیں. ایسے لوگ مان کر نہیں دینے والے. آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا آپ چاہے ان کو نہیں ڈرائیں، وہ ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی. ٹھیک، اب اللہ نے اگلی آیت میں ان کی ایک سزا کا ذکر کیا کہ ان کو اب سزا کیا ملے گی. ٹھیک، دنیا میں کیا سزا ملے گی اور ان کو آخرت میں کیا سزا ملے گی. اگلی آیت دیکھیے. یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ سب کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. آج پتہ ہے کیا ہوا، اس کا ویلنٹائن ڈے کے لیے پروگرام ریکارڈ کرنا تھا. وہ ریکارڈ کر رہی تھی تو صبح سے پہلے وہ جو اپلے بیچتا ہے نا وہ آئے. ٹھیک ہے، پھر وہ جو بال خریدنے والے ہوتے ہیں وہ آئے. پھر آلو والے آ گئے 20 روپے کے 2.5 کلو. اور ایک وہ آ گئے وہ جو کباڑ ہوتے ہیں، ورنہ صبح مطلب کسی کی آواز نہیں آتی ہے اتنی زیادہ جتنی آ رہی تھی. اب وہ آ گئے، کیا نام ہے، وہ جو کھلونے بیچنے والے ہوتے ہیں، نیچے گانا بجا رہے. آج اتنا نا بس ہر چیز نے غصہ دلایا مجھے. بار بار مجھے ریکارڈنگ بند کرنا پڑ رہی تھی، پھر میں بھول جا رہی تھی کہ میں نے کہاں سے اسٹارٹ کی تھی. 1-2 بار تو مجھے پوری ختم کرنی پڑی. میرا آج صبح کا پورا دن ایسے ہی چلا گیا. خیر چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہ آیت نا میں نے آپ لوگوں کو وہ کر کے بھیجی ہے. ٹھیک ہے، رات بھیجی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے میں سے کس نے دیکھی یا نہیں دیکھی. یہ آیت میں نے رات سینڈ کی تھی، آپ اس کو یاد کر لیجیے گا، اس کا ترجمہ. ٹھیک، تو دیکھیے کیا ہوا. پھر میں خود ہی کر دیتی ہوں. ختمہ، ختمہ، مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے. دیکھیے کسی بھی ناؤن کے کسی بھی، دیکھیے ورب آیا. ٹھیک ہے، ختمہ ورب آیا، ورب آنے کے بعد جو ناؤن آیا اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا ناؤن آیا، اس پر پیش لگا ہو. ٹھیک ہے، تو جو ورب تھا یعنی کہ جو کام تھا جس پر پیش لگا ہوا ہے اس نے کیا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ اس کام کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی کہ اس کام کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہیں سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر پیش لگی ہے. تو یہ تھوڑا گرامر کا پوائنٹ تھا، میں نے بس بتا دیا. جن کو مطلب آ گئی ہو سمجھ میں تو سمجھ لیجیے، ورنہ کوئی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام کیا کس نے. تو کیا ہوا پھر کہ ایسے لوگوں کے کیا کیا اللہ نے؟ ختمہ، مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، علی پر، قلوب دلوں، ہم ان کے. الٹا ترجمہ کریے علی قلوبہم کا، ان کے دلوں پر. ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اور علی پر، سمعی، کانوں، ہم ان کے. اس کا بھی الٹا ترجمہ کریے، علی سمعہم، ان کے کانوں پر. ٹھیک ہے، اللہ نے مہر لگا دی کس پر؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. اب پھر کیا ہوا؟ اور اللہ پر، ابصار، آواز آ رہی ہے اب کوئی کار آ کے کھڑی ہو گئی. ابصار، ان آنکھوں پر، ہم ان کی. ٹھیک، اللہ ابصارہم الٹا کریے ترجمہ، ان کی آنکھوں پر. اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوۃ، پردہ ہے. ٹھیک ہے، غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور لا، لیے، لام زبر لا، لیے. جیسے الحمد للہ، للہ میں جو لام زیر لی تھا وہ کیا تھا؟ لیے. ٹھیک ہے، تو یہ لیے فور. ٹھیک، فور، ہم، ان کے لیے. الٹا ترجمہ کریں گے، ان کے لیے، فار دیم. انگلش میں کہیں گے عذاب ہے، اور عظیم، بہت بڑا، بہت عظیم عذاب ہے. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ کیا ہوا ایسے کافروں کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے
دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ جن لوگوں نے مان کر نہیں دیا، جو کفر پر اپنے اڑے رہے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا ٹریٹمنٹ کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اور کیا ہے اب آخرت میں ان کا عذاب، اور ایمان نہیں لانے کی یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ٹھیک، ویسے بھی نہیں مان رہے تھے، اور اب جب اللہ نے ان کو یہ سزا دی تو اب تو وہ بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک، اچھا آپ دیکھیں کہ اس آیت میں نا آنکھوں پر مہر کی بات نہیں آئی، آنکھوں پر مہر کی بات نہیں آئی، یہاں پر آنکھوں پر پردے کی بات آئی۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں پر جو ہے نا مہر نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، آنکھوں پر پردہ ہی پڑ سکتا ہے۔ عام لینگویج میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے نا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی یا آنکھوں پر پردہ ڈال لیا، یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے نا، تو آنکھوں پر مہر نہیں لگ سکتی۔ کان آپ بند کر سکتے ہیں، دل آپ دیکھیں، دل کے بھی کیا ہوتے ہیں، والوز ہوتے ہیں نا، دل میں دیکھیں نا والوز ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے وہ ہوتی ہیں وینس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو ہم کوئی بھی چیز ڈال کر بند کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے کان ہوتے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں کیسی گندی سی ڈرائنگ ہے میری، کان ہوتے ہیں، اس کی یہ ٹیوب ہوتی ہے نا، اس میں بھی آپ کوئی چیز روئی وغیرہ پھنسا کر اس کو سیلڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کو سیلڈ کر سکتے ہیں، لیکن آنکھوں پر کیا لگائیں گے؟ ٹھیک، آنکھوں پر تو پردہ ہی لگتا ہے نا، تو اس وجہ سے آنکھوں پر پردے کی بات ہے، اس آنکھوں پر مہر کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ آیت سن کر کوئی کہے او ہو ان کا کیا قصور ہے نا، اللہ نے ان کے دلوں پر خود ہی مہر لگا دی ہے نا، اب یہ نہیں مانتے تو ان کا کیا فالٹ ہے اس میں، ان کی کیا غلطی ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ ان کی تو کوئی مسٹیک نہیں ہے، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے ہی ایسا چاہا ان کے ساتھ کرنا، اللہ نے ہی ان کے دل بند کر دیے، ان کے کان بند کر دیے، آنکھوں پر ان کے پٹی ڈال دی ہے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہر بندے سے، یہ نہیں کہ صرف متقی اور پرہیزگار اور مومن بندوں سے کرتا ہے، ان سے تو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لو اور ایک ہوتا ہے افیکشن، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ اور اس کے مومن بندوں کا افیکشن والا تعلق ہے، اور اللہ ویسے اپنے سارے ہی بندوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک، تو اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو یہ تکلیفیں ملے، ہے نا، عذاب ملے، اور میرے بندوں کو میری رحمت سے ان کو دور ہونا پڑے، یا پھر اس طریقے کا ٹریٹمنٹ ان کو ملے، ٹھیک ہے، کہ ان پر ان کے آنکھوں کانوں اور دلوں پر مہر ہی لگ جائے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ دیکھیں کہ جو ہمیں باڈی پارٹس دیے ہیں، جو ہمیں باڈی آرگنز دیے ہیں، خاص طور پر ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری عقل، ہماری سمجھ، یہ سب چیزیں اللہ کو دینے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کے ذریعے ہم کیا کریں، گانے دیکھیں، ہے نا، اور میوزک سنیں، اور سیڈ سانگ ہو تو ہمارے دل پر اثر کرے، اور وہ اچھا سانگ ہو تو ہمارا جو ہے موڈ اچھا ہو جائے، کوئی پیار بھرا نغمہ سن کر ہمارے دل جو ہے وہ دھڑک اٹھے، ٹھیک ہے، اس لیے دیے ہمیں دل نہیں نا، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے جو باڈی کے آرگنس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اللہ کی جو یہ دنیا ہے، جو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہم کیا کریں اس میں اللہ کی جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، ہے نا، ان کو سمجھیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اگزامپل کے طور پر بادل ہے، بارش ہے، پیڑ پودے ہیں، اور چرند پرند ہیں، جانور ہیں، ہے نا، پرندے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس سے کیا حاصل ہونا چاہیے؟ خالی بس دل آنکھوں کا سکون؟
ارے کتنی اچھی بارش لگ رہی ہے، ارے کتنے گرینری ہے، کتنا سبز ہے سب کچھ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، فریش لگ رہا ہے نا، ارے کتنے اچھے بیوٹیفل برڈس ہیں، ہے نا. تو ان کے لیے تو نہیں دیے نا. حاصل کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرے، پھر یہ سوچے، اس کے کنکلوژن تک پہنچے، اس کے نتیجے تک پہنچے کہ ان کا بھی تو کوئی خالق ہوگا نا، ان کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، ان کو بھی تو کوئی رزق پہنچا رہا ہے، ان کی بھی تو کوئی پلاننگز کر رہا ہے، ان کا بھی تو کوئی انتظام چلا رہا ہے، اور وہ خالق ایک ہی ہے. اگر وہ بہت سارا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام اتنی اچھے سے نہیں چل پاتا، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ سوچ لیں کہ ایک اسکول کے دو پرنسپل ہو جائیں، اور وہ دونوں پرنسپل اپنے اپنے حکم، اپنے اپنے آرڈرز کرتے رہیں، تو اس اسکول میں جو نظام چل رہا ہے وہ اچھے سے چل پائے گا؟ ایک نے ٹائم ٹیبل بنایا کہ ہندی کا پیریڈ فرسٹ ہوگا، اور دوسرے نے بنا دیا ہندی کا سیکنڈ ہوگا. اب کیا اور دونوں کی ہی پرنسپل ہیں، دونوں ہی کی ٹیچر کو بات ماننی ہے ماننی، ٹھیک. تو ہر کوئی اپنی، اور دیکھیے جو ٹیچر جس پرنسپل کو پسند کرے گا اسی کی بات مانے گا. تو یہ والی چیز تو ہوگی نہیں کائنات میں پھر، وہ ساری اسکول میں کہ ایک اچھا سسٹم بنے ہیں وہاں پر، ہے نا، اچھی ایجوکیشن ہو وہاں پہ، تو پھر کوئی پڑھانا بھی نہیں چاہے گا اپنے بچوں کو کہ بھائی یہاں کے تو اسٹاف ہی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، یہاں کے تو پرنسپل ہی ایک بات پر اکتفا نہیں کرتے ہیں نا، تو وہاں کوئی پڑھانا بھی نہیں چاہے گا، اسکول چلے گا ہی نہیں. تو اسی طرح کائنات کو آپ سوچیں کہ یہاں کے الگ الگ مالک ہوتے، ہے نا. ایک مالک سورج سے کہتا آج نکلو، دوسرا کہتا آج نہیں نکلنا، تو کیا ہوتا پھر اس کائنات کا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک. تو اسی طرح انسان یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ سب کچھ جو ہے کسی نے بنایا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس کو اون کرتا ہے، مالک ہے، اور کوئی نہ کوئی ان کو چلا رہا ہے، ٹھیک. جب انسان یہ نہیں کرتا، جو اس کے اعضاء کا، ان باڈی پارٹس کا مقصد تھا، اللہ کو نہیں پہچانتا، باقی ساری دنیا کے مشاہدے کرتا رہتا ہے، ہائے بڑا خوبصورت سین ہے، ارے بڑے پیارے پیارے بادل ہے، ارے بڑی اچھی بارش برسی ہے، واو یہ تو کتنا بیوٹیفل ٹری ہے، او کتنی پیاری سی کیٹ ہے، کیوٹ ہے نا. خالی مخولی یہ کہتے رہیں، لیکن کبھی بھی ان کے خالق کو، ان کے مالک کو، ان کے قائم رہنے والوں کو، ان کو حسین بنانے والوں کو، ان کے سسٹینر کو کبھی نہیں پہچانے، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم پھر یہ جو ہمیں باڈی پارٹس ملے ہیں، ان کا مقصد تو ضائع ہو گیا نا. باڈی پارٹس اس وجہ سے تو نہیں ملے تھے کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر بس انٹرٹین ہوتے رہیں، مزے اٹھاتے رہیں، اور بس ہو کر بیٹھ جائے، ہے نا. یہ تو آپ کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ملے تھے. ان چیزوں سے خاص طور پر جو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اور ہمارا جو دل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ کتنے بڑے ذرائع ہوتے ہیں علم گین کرنے کے، ٹھیک ہے، اللہ کو پہچاننے کے. انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، وہ باتیں جا کر اس کے دل میں اترتی ہیں، اور پھر جو ہے ان کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انسان انہی باتوں پر کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرے، خرافاتوں کے لیے کرتا رہے، اور الٹا ہٹ دھرمی تکبر اس نے اپنے دل میں بسا لیا ہو، تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کی، ٹھیک ہے، ایسے باڈی پارٹس کی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر کیا کر دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. اب نہ تو مہر، اب کوئی چیز آپ سوچیں کہ سیلڈ کر دی جائے، ٹھیک ہے، سیلڈ کر دی جائے، نہ کوئی چیز اس سیلڈ والی چیز پہ، مان لیجیے میں نے دروازہ سیلڈ کر دیا، نہ اس کے اندر اب کوئی جا سکتا، نہ اس کے اندر سے کوئی اب باہر آ سکتا، ٹھیک ہے. تو حق بات اب نہ ان کی آنکھوں سے اندر جا سکتی، نہ وہ دیکھ سکتے، نہ کانوں سے وہ حق بات سن سکتے، نہ وہ باتیں پھر انسان کے دل پر جا سکتی، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی کا ان کو یہ صلہ دیا، ان کے کفر کا ان کا یہ صلہ ملا، اور قصوروار انسان خود تھا، ٹھیک ہے. کفر اس نے خود کیا، اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ کفر کرے، کفر اس نے خود کیا، بات اس نے خود نہیں مانی، چیزوں کو اس نے خود جھٹلایا، ٹھیک ہے. جب یہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ انجام کیا. کوئی بھی ٹیچر اسکول میں جب بچوں کو پنش کرتا ہے تو کیا اس کو شوق ہوتا ہے؟ ہاں، آج جو ہے میں کم سے کم 50 بچوں کو تو سزا دوں گا، آج 50 بچوں کی تو میں درگت بنا کے رہوں گا، مزہ آئے گا دیکھنے میں. کیا بس ایسے فن کے لیے ٹیچر سزا دیتا ہے کسی کو؟ ہوں آج جو کچھ بچوں کو جو ہے نا، میں نے ایسی گھر لوٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. آج ایسی گھر لوٹا دوں گا، میں ان کو اسکول آتے ہی دیکھوں گا اور پھر ایسے لوٹا دوں گا کہ جاؤ گھر پہ جا کے بیٹھو اپنے، آنے کی ضرورت کیا ہے اسکول. تو یہ پنشمنٹ ٹیچر ایسے ہی دے دیتا ہے بچوں کو. ہوں
کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے نا، مان لیجیے اسکول میں ہوم ورک نہیں کر کے لائے تو ٹیچر پنش کرتا ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں تو ٹیچر پنشمنٹ دیتا ہے، ٹیچرس کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو ٹیچر پنشمنٹ، گھر کیوں بھگایا؟ ہو سکتا ہے یونیفارم نہیں پہنا ہو سکتا ہے اس نے شوز نہیں پہنے ہو اسکول کے، ہو سکتا ہے وہ لیٹ آ گیا ہو، اتنا لیٹ آ گیا ہو کہ اسکول میں اب پرمیشن ہی نہیں ہو آپ کی بٹھانے کی، تب انسان خود قصوروار ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، تب جا کر جو ہے اس کو سزا ملتی ہے، باقی سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، کوئی سائیکو ہوتا ہے نا جو یہ والی سزا ہے، تو اللہ نعوذ باللہ ہم اللہ سے یہ والی کمیاں یہ والے عیب ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اللہ کے اندر نعوذ باللہ، یہ تو وہ تو سبحان ہے نا، پاک ہے ان کمیوں سے اللہ تعالیٰ، بس مزے لینے کے لیے یا پھر کھیل کود تماشے کے لیے یہ اللہ نے نہ دنیا بنائی ہے، نہ دنیا میں سزائیں رکھی ہے، نہ آخرت کی سزائیں رکھی ہے نا، شوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، دیکھو بھول جاتی ہوں میں، سورہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر یاد نہیں ہے مجھے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں، سورہ نیسا کی آیت ہے، وہاں فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، ہے نا، اللہ کو کیا مطلب کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے، تمہاری دنیا میں پکڑ کر لے، تمہیں دنیا میں رسوا کر دے، تمہارے ساتھ دنیا میں یہ انجام کرے کہ تمہارے دل اور آنکھیں اور کان بند کر دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان اپنی ہاتھوں کی خود کی کمائی ہوتی ہے انسان کی، جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا، یہ انسان اپنے ذہن میں صرف اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ آیتیں پڑھ کر کہتے ہیں کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، اللہ نے ان کے کان آنکھ بند کر دیے، تو بھائی جب آپ کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو گے تو اس کو دکھے گا ہی نہیں، تو پھر قصور تو ہاتھ رکھنے والے کا ہے نا، آنکھوں والے کا تھوڑی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ والی باتیں، ٹھیک، ہاں جی میں بند ہی کر رہی ہوں، اس وجہ سے انشاءاللہ اس آیت کو کل ہم کنٹینیو کریں گے، کل دیکھیں گے کہ اس آیت میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تو بس میں تھوڑا سا ایک بریف میں بتا رہی تھی، اس لیے میں نے نا اس کو کنٹینیو ہی نہیں کیا آیت کو، تھوڑا سا بس یہ اوپر والی باتیں کر دی، تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ صحبتیں انسان کو کفر کرواتی ہیں، ہے نا، صحبتیں ایسی لوگوں کی جو ہے انسان کہیں نہ کہیں جا کر پھنس جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، ایسے کاموں سے بھی محفوظ رکھے، ایسے اعتقادوں سے اور ایسے عقیدوں سے، ایسے جو ہے وہ عمل سے بھی محفوظ رکھے، ایسی باتوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھے جو انسان کو کفر کروا دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا رہے اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا، کوئی آج دیکھیں کتنے سارے سدھار کے کام ہو رہے ہیں، کتنے سارے اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہو گیا، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی، کسی کو نہیں وہ بات پلے پڑ رہی ہے نا، تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اللہ نے کیا کر دیا، اب مہر لگا دی ہے نا، نہیں جائے گی اب بات اندر، تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے جو انسان کو کفر کے دائرے میں کر دیتے ہیں، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔